بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی، خریدار غلام خرید رہے تھے اور فروخت کرنے والے بلند آواز میں گاہکوں کو متوجہ کر رہے تھے۔ منڈی میں ہر رنگ، نسل اور ہر عمر کا غلام موجود تھا۔ یہ عرب کی مشہور منڈی تھی جس میں دور دراز سے غلام بکنے کے لیے آتے تھے اور خریدار بھی بڑی تعداد میں منڈی کا رخ کرتے تھے۔ انمار مکہ شہر کی بڑی معروف خاتون تھی۔ اس کا تجارت کا کاروبار تھا جو مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ویسے تو اس کے پاس مال و دولت اور غلاموں کی کثرت تھی، لیکن پھر بھی اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی چھوٹی عمر کا غلام مل جائے جو اس کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا رہے۔ غلام کی ضرورت ہی اسے منڈی میں کھینچ لائی۔ منڈی میں بہت سے غلام موجود تھے۔ بیچنے والے اپنے غلاموں کو قطار میں کھڑا کر کے آوازیں لگا رہے تھے اور خریدار غلاموں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے اور فروخت کرنے والوں سے غلام کے کام اور علاقے کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ انمار بھی قطار در قطار کھڑے غلاموں کو دیکھتی جا رہی تھیں۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئیں۔ اس کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا۔ جس چیز کی تلاش میں تھی وہ اسے مل گئی۔ اس کے سامنے ایک بچہ کھڑا تھا۔ صحت مند بچے کے چہرے سے شرافت کا نور ٹپک رہا تھا۔ بچہ ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ یہ اس کے کھیل کود کے دن تھے، مگر وہ غلام تھا، منڈی میں بکنے کے لیے کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں ہی بچہ انمار کے دل کو لگا۔ پسند آتے ہی اس نے مالک سے بات کی، قیمت طے ہوئی اور وہ ادائیگی کر کے بچے کو گھر لے آئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گھر پہنچتے ہی انمار نے بچے سے پوچھا۔ خباب۔ بچے نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے باپ کا نام؟ ارتھ۔ کہاں سے آئے ہو؟ نجد سے۔ کیا تم عربی ہو؟ ہاں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو تمیم سے۔ پھر تم غلام کیسے بن گئے؟ خباب کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ اسے اپنے بچپن کے حسین دن یاد آ گئے جب وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ماں باپ اور بہن بھائیوں میں خوش رہتا تھا۔ وہ آزاد تھا، جو چاہتا کھاتا، جو پسند آتا وہ کرتا۔ تم مکہ کے سوداگروں کے ہاتھ کیسے آئے اور یہاں منڈی میں کیسے؟ انمار نے دوبارہ پوچھا تو خباب خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ انمار کے سوال پر اس نے ایک سرد آہ بھری، پھر دکھی لہجے میں بولا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بنو تمیم کے جس محلے میں ہم رہتے تھے، عرب کے کچھ لٹیروں نے اس محلے پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے گھروں میں موجود تمام سامان لوٹا، بڑے مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں اور بچوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں جس ڈاکو کی قید میں تھا اس نے مجھے ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا اور میں آزاد آدمی سے غلام بن گیا۔ جس آدمی نے مجھے خریدا اس نے کچھ دیر اپنے پاس رکھا، پھر اگلے آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اسی طرح بکتے بکاتے میں اس منڈی میں پہنچ گیا اور آج آپ مجھے خرید کر لے آئی ہیں۔ انمار نے خباب کی درد بھری کہانی سنی تو اداس ہو گئی۔ خباب کی عمر چھوٹی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی اس نے بہت دکھ درد سہے اور کئی افراد کی غلامی میں رہ کر بہت کچھ سیکھ لیا۔ اس میں صلاحیت تھی اور وہ کچھ کرنے کا عزم بھی رکھتا تھا۔ انمار نے اس کی صلاحیتوں کو بھانپ کر اپنا ارادہ بدلا اور گھر کا کام کاج کروانے کی بجائے اسے مکہ کے مشہور اسلحہ ساز آدمی کا شاگرد بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور خباب آہستہ آہستہ اسلحہ سازی میں مہارت حاصل کرتا رہا۔ پھر ایک روز وہ بھی آیا کہ خباب ایک ماہر اسلحہ ساز بن گیا۔ لوگ دکان پر آ کر اس کی تلواریں دیکھتے اور پسند کرتے تھے۔ جب اسے تلوار بنانے میں اس قدر مہارت ہو گئی کہ وہ اکیلا کام کر سکتا تھا اور عرب میں اس کی تلواریں بھی مشہور ہو گئیں، تو انمار نے اس کی بازار میں ایک دکان کرایہ پر لی اور خباب کو اس دکان پر تلوار بنانے اور بیچنے کا کام سونپ دیا۔ انمار نے جس خباب کو چھوٹی عمر میں منڈی سے خریدا تھا، اب وہ جوانی کی حدوں کو چھونے لگا تھا اور مکہ میں اس کی شہرت دن بدن پھیل رہی تھی۔ ایک روز خباب دکان پر ہی تھا کہ اس کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ خباب، سنا ہے بنو ہاشم کے ایک نوجوان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا واقعی؟ خباب نے بے یقینی کی کیفیت میں پوچھا۔ ہاں، بڑی عجب باتیں کرتا ہے کہ یہ بت کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں دیتے، سب کام اللہ کرتا ہے جو آسمانوں پر ہے۔ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، لہٰذا بتوں کی بجائے اس اکیلے اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔
خباب نے قریش کے نوجوان کو کچھ جواب تو نہ دیا، البتہ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس آدمی سے ضرور ملوں گا، یہ تو بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے۔ اسی شام خباب نے دکان بند کی تو انمار کے گھر جانے کی بجائے سیدھی اسی جگہ پر پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب چپ چاپ چھوٹی سی مجلس میں بیٹھ گئے اور باتیں سننے لگے۔ انہیں وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ دین اسلام کی سچی باتیں دل میں گھر کر گئیں تو وہ مجلس میں اٹھے اور پکار کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خباب نے اسلام قبول کیا تو اسے چھپانے کی بجائے علی الاعلان کہا کہ آج کے بعد میں مسلمان ہوں۔ یہ اعلان بنو خزاعہ کے ایک نوجوان نے سنا تو بھاگم بھاگ انمار کے پاس گیا اور کہا کہ انمار، تمہیں خبر ہے کہ تمہارے غلام نے کیا کیا ہے؟ کیوں کیا کیا ہے؟ خباب بے دین ہو گیا ہے، نوجوان نے بے دھڑک جواب دیا۔ یہ سنتے ہی انمار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انمار اپنے بھائی صبا بن عبد العزیٰ کے پاس گئی اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ صبا بھی خباب کے ایمان لانے کی خبر سن کر سیخ پا ہو گیا اور وہ اس وقت تیز سے اٹھا اور خباب کی دکان پر پہنچ گیا۔ خباب، سنا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں، بلکہ میں تو اب دیندار ہوا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے جواب دیا، کیا تم نے بنو ہاشم کے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں شروع کر دی؟ صبا نے تل ملاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، اصل میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہوں۔ اب چونکہ میں اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، اس لیے میں نے تمام بت بھی پھینک دیے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنا جواب بھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ صبا نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ وہ خباب کے اسلام کا یوں اظہار اور اپنے خداؤں کی نفی برداشت نہ کر سکا۔ صبا کے ساتھ جو لڑکے آئے تھے انہوں نے بھی جو ہاتھ آیا دکان سے اٹھایا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرف سے گھونسوں، ڈنڈوں، لوہے کی سلاخوں سے پیٹا جا رہا تھا اور ظالموں نے انہیں اس قدر مارا کہ وہ اتنی مار برداشت نہ کر سکے، لڑکھڑا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے، اور ان کے جسم پر ہر طرف زخموں کے نشان تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دکان پر بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پڑنے والی مار کی خبر پورے مکہ میں گھوم رہی تھی۔ ایک غلام کی جرت اور انہیں یوں مارنے پر جو سنتا وہ حیرت میں ڈوب جاتا۔ قریش کے سرکردہ لوگوں تک خبر پہنچی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت شروع کی ہے، تب سے کئی آدمی اس کے ساتھ ملے تو ہیں، لیکن یوں علی الاعلان ہمارے بتوں کو برا کہنے کی جرت آج تک انہیں نہیں ہوئی۔ ایک لوہار غلام سے تو یہ توقع ہرگز نہیں تھی۔ قریش کے سردار نے مجلس میں بیٹھے آدمی سے کہا۔ اسی روز قریش کے تمام سردار خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے اور انہیں جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تو مشاورت کے لیے وہ اس جگہ جمع ہوتے تھے۔ میٹنگ شروع ہو گئی تو اس نوجوان سے کیسے نمٹا جائے تاکہ کسی اور کو ہمارے خداؤں کی توہین کرنے کی جرت نہ ہو۔ اجلاس کی صدارت ابو سفیان بن حرب، ابو جہل اور مغیرہ کا بیٹا ولید کر رہے تھے، جبکہ سرداروں کے علاوہ خباب کی مالکہ انمار اور اس کا بھائی صبا بھی اپنے حواریوں کے لیے بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن بدن پھیل رہی ہے۔ اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس قبیلہ کا فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لائے، وہ قبیلہ نہ صرف اس نوجوان کا بائیکاٹ کرے بلکہ اسے ہر طریقہ سے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، چاہے اسے مارنے کی نوبت ہی کیوں نہ آئے۔ ابو جہل اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر کے
چپ ہوا تو مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو اس بات سے کوئی اختلاف نہ تھا، گویا کہ سب کی بات اکیلے ابو جہل نے کہہ دی تھی۔ یوں ہی مجلس ختم ہوئی۔ فیصلے کے تحت صبا بن عبد الاعلیٰ نے اپنے قبیلے کے سرکش نوجوانوں کو ساتھ لیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز کی طرح دکان پر بیٹھے تلواریں بنا رہے تھے۔ صبا نے دکان پر جاتے ہی گرجدار آواز میں کہا کہ خباب ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، لہٰذا چپ چاپ ان کے ساتھ چل دیے۔ صبا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ سے باہر کھلے میدان میں آ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کے دن سورج کی تپش سے میدان میں پڑے ریت اور پتھر جھلس رہے تھے۔ خباب کپڑے اتار دو، صبا نے غصیلے لہجے میں حکم دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض اتار دی، یہاں لیٹ جاؤ۔ صبا نے گرم ریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ جھلستی ہوئی ریت پر لیٹ گئے۔ صبا نے پاس کھڑے لڑکوں کو اشارہ کیا اور وہ اشارہ پاتے ہی ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھا لائے۔ پھر پتھر خباب کے سینے پر رکھ دو، صبا نے لڑکوں کو نیا حکم دیا۔ حکم پاتے ہی لڑکے بڑے اور انہوں نے بھاری بھرکم پتھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیا۔ صبا نے لاٹھی اٹھائی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جب تھک گیا تو اس نے لڑکوں کو حکم دیا، وہ بھی بے رحمی سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے مار کھاتے رہے۔ ان کے جسم پر لگے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ جب مارتے مارتے لڑکے بھی تھک گئے تو صبا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کرا رہے تھے۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، خباب اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ ہماری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں اور نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کریں۔ صبا نے سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ پیٹنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی خاطر پھر مار کھانے لگے۔ مارتے مارتے صبا کی ہمت جواب دے گئی تو بولا، ہاں اب بتاؤ لات اور عزا کیا ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، پتھر کے بت ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ صبا جواب سنتے ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ تیش میں آ کر بولا، لڑکو ذرا اسے اس گستاخی کا مزہ چکھاؤ۔ نوجوانوں کا ٹولہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر ٹوٹ پڑا اور انہیں گھونسوں، سلاخوں اور پتھروں سے پیٹنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے مار کھاتے اور اسلام پر ڈٹے رہے۔ صبا اور قریش مکہ کا یہ روز کا معمول بن گیا۔ سورج یوں ہی تپتا اور اس کی گرمی سے ریت گرم ہوتی۔ صبا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں لے جاتا اور انہیں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھتا اور پیٹنا شروع کر دیتا۔ ایک روز حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بازار سے گزر ہوا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، دکان سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ان کی مالکہ ام انمار ادھر آ نکلی۔ اس نے اپنے غلام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو تلملا اٹھی۔ جو ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ غصے سے بھری ہوئی اپنے بھائی صبا کے ساتھ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور انہیں وہی پیٹنا شروع کر دیا۔ صبا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا بند کیا اور دکان کے اندر گیا، بھٹی سے گرم انگارے نکالے، انہیں زمین پر بچھایا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے
انمار کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو وہ بھٹی سے گرم سلاخ نکال لائی اور جھلستی ہوئی سلاخ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دی۔ انمار کا ظلم اس قدر بڑھا کہ وہ آئے روز گرم سلاخوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم داغنے لگی۔ صبا انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر پتھر رکھ دیتا۔ ایک روز جب دونوں بہن بھائی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کر رہے تھے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ جیسے یہ مجھے سزا دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کر۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو چند روز ہی نہ گزرے تھے کہ انمار کو دورہ پڑا اور اس کے سر میں شدید درد اٹھا اور وہ چیخنے چلانے لگی۔ انمار کو سر درد کا دورہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑنے لگا۔ جب سر درد کی تکلیف انمار کی برداشت سے بھی باہر ہو گئی تو اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ انمار کے بیٹوں نے ماں کو درد سے کراہتے دیکھا تو اٹھا کر حکیم کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں حکیم داغنے سے علاج معالجہ کیا کرتے تھے۔ انمار کے لیے بھی انہوں نے یہی دوا استعمال کی اور آگ میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے انمار کے سر پر لگاتے یوں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور انمار کو اس کے کیے کی سزا کی جھلک دنیا میں ہی دیکھنا پڑی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر دکھ اور تکلیفیں سہتے رہے مگر انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت نہ چھوڑا۔ ان کی اس قربانی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نگاہوں میں وہ بڑی عزت رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ کھجور کی پتوں سے بنی ہوئی چٹائی زمین پر بچھی ہوئی تھی جو مسند خلافت کہلاتی تھی۔ خلیفہ اس پر بیٹھے کام کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا۔ اسلام کی آواز سے کام کرتے خلیفہ کے ہاتھ رک گئے۔ خلیفہ نے سر اوپر اٹھایا تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا۔ مسند خلاف سے اٹھے اور آنے والے فرد کو بڑے پرتباک سے ملے اور اپنے برابر مسند خلافت پر بٹھایا۔ پھر آہستگی سے بولے اس مسند پر بیٹھنے کے حقدار دو افراد ہیں، ایک بلال اور دوسرا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ربیع الاول یکم ہجری کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی تھی۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شروع سے لے کر آخر تک تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون اور جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار ہوتے تھے۔ وہ انتہائی صابر بردبار مصائب کو برداشت کرنے والے فداکار جانثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے چاندی کے مالک بن گئے جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا کہ جو پہلے کسی نے بھی اختیار نہ کیا تھا۔ یہ درہم و دینار گلی میں ایک ایسی جگہ رکھ دیتے جس کا ضرورت مندوں، فقراء و مساکین کو بھی پتہ تھا۔ نہ تو اس پر کسی کو نگران مقرر کیا اور نہ تالا لگایا۔ ضرورت مندان کے گھر آتے اور پوچھے اور اجازت طلب کیے بغیر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے۔ اس کے باوجود انہیں اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا اور مبادا کہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں کوفہ میں اقامت پذیر ہو گئے اور وہیں پیٹ کی تکلیف سے شدید بیمار ہو گئے۔ علاج کی غرض سے 7 جگہ سے پیٹ داغا گیا اور انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور فرمانے لگے اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی موت کی دعا کرتا۔ اس نازک حالت میں کچھ دوست بیمار پرسی کے لیے آئے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ابو عبداللہ خوش ہو جائیے کہ دنیا چھوڑنے کے بعد
حوض کوثر پر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے۔ یہ سن کر ان پر گریہ طاری ہو گئی۔ جب پاس بیٹھے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ واللہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ تم نے ان ساتھیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا میں کوئی اجر نہیں پایا، آخرت میں انہوں نے یقیناً اپنا اجر پا لیا ہوگا، لیکن ہم ان کے بعد رہے اور دنیا کی نعمتوں سے اس قدر حصہ پایا کہ ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارے اعمال ثواب ہی میں نہ محسوب ہو جائیں۔ وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے سامنے کفن لایا گیا تو اشکبار ہو کر بڑی حسرت سے فرمایا، یہ تو پورا کفن ہے۔ افسوس کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹی سی چادر میں کفنایا گیا جو ان کے تمام بدن کو بھی نہیں ڈھانپ سکتی تھی۔ پھر انہوں نے وصیت کی کہ اہل کوفہ کے معمول کے مطابق مجھے شہر کے اندر دفن نہ کرنا، بلکہ میری قبر شہر کے باہر کھلے میدان میں بنانا۔ اس وصیت کے بعد انہوں نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور اس وقت ان کی عمر 72 سال کے لگ بھگ تھی، اور وصیت کے مطابق شہر سے باہر سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد اہل کوفہ نے بھی اپنی میتوں کو یہاں دفن کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے بعد 37 ہجری میں اپنے دارالخلافہ کوفہ کو واپس تشریف لائے تو شہر کے باہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر 7 قبروں پر پڑی۔ لوگوں سے پوچھا، یہ کس کس کی قبریں ہیں؟ جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو یہاں کوئی قبر نہ تھی۔ جواب ملا، اے امیر المومنین، وہ پہلی قبر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارت کی ہے، جنہیں ان کی وصیت کے مطابق سب سے پہلے یہاں دفن کیا گیا، باقی قبریں دوسرے لوگوں کی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی اور اپنے وقت کے اس برگزیدہ ترین انسان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ جاری ہو گئے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو، وہ برزہ اور رغبت اسلام لائے اور اپنی خوشی سے ہجرت کی، ساری زندگی جہاد میں گزاری اور راہ حق میں سخت سے سخت مصیبتیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اعمال ضائع نہیں کرتا۔ خداوند کریم ان کی لحد پر کروڑوں ہاں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔